الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں ایک ہے کلمہ، دوسرا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، مگر آپس میں اہمیت کا فرق ہے۔ نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں، اور ہر عورت نماز ہر وقت نہیں پڑھتی۔ جس عورت کے ایام ہوں یا جو نفاس کی حالت میں ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح روزہ بھی، کہ عورت ایام کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، حالانکہ روزہ فرض ہے مگر اس کو اللہ نے منع کر دیا۔ زکوٰۃ ہر بندے پر فرض نہیں، صرف امیر کے اوپر فرض ہے، اور وہ امیر جس کے پاس نصاب کا مال 1 سال فالتو رہا ہو۔ حج بھی غریب کے اوپر فرض نہیں، امیر بندے پر فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا۔ لیکن کلمے کی شان انوکھی ہے۔ ہر انسان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، بیمار، تندرست، جس حال میں بھی ہے اس کے اوپر کلمے کا پڑھنا لازم ہے۔ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے، تو آسمانوں سے نیچے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی کرتے ہیں۔ اوپر والا فرشتہ پوچھا کہ تم اوپر کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں اس کا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر نیچے والا پوچھتا ہے کہ آپ نیچے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے کا عمل تم لے کر جا رہے ہو میں اس بندے کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ کلمہ پڑھنے سے انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، بکریاں چرانے والے مشہور تھے، ہر گھر نے 200 400 بکریاں، 1000 2000 بکریاں پالی ہوئی تھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب سب قبیلے والے اپنی بکریاں نکالتے، 2 پہاڑوں کے درمیان کی جتنی وادی تھی سب بکریوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا دہیہ کلبی۔ ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کی تمنا پیدا ہوئی اور وہ اپنے گھر سے چلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا اس زمانے میں کہ جبریل علیہ السلام نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کلبی مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر استقبال کیا اور چادر بچھائی اور ان کو کہا کہ دہیا تم میری چادر کے اوپر بیٹھو. اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، حدیث مبارکہ ہے. قبیلے کے سردار تھے مگر ان کا دل بدل چکا تھا. انہوں نے چادر تو سمیٹ لی اور اس کو بوسہ دیا اور نیچے بیٹھ گئے اور پھر کہا کہ اے اللہ کے وسلم میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا تو دہیا کلبی نے رونا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا دہیا رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے وسلم میری عمر 60 سال ہو گئی ہے اور اس 60 سال میں میں نے لوگوں پہ خوب ظلم کیا، ان پر جبر کیا. میں سردار تھا قبیلے کا، اپنی منمانی کی تو میرے 60 سال کے گناہ میرے سر پر ہیں اور ایک گناہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. نبی صاحب نے پوچھا وہ کون سا گناہ؟ اے اللہ کے وسلم مجھے اپنے قبیلے میں کسی لڑکی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، تو جب خبر ملتی فلاں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی میں خود وہاں جاتا تھا اور والدین سے لڑکی کو چھین کر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 زندہ لڑکیوں کو زمین میں دفن کیا ہوا. اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. 60 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 70 معصوم لڑکیوں کو زندہ کرنے کا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا. یہ کلمہ اتنی بڑی عبادت ہے. اب اس کلمے کے 2 حصے ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کو تحلیل کہتے ہیں. لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، اپنی کائنات کی ہر چیز کی نفی، کچھ ہے ہی نہیں. پھر الا اللہ کہتے ہوئے انسان اللہ کا اس بات کرتا ہے یعنی لا الہ نفی ہوئی اور الا اللہ اس بات، تو اس کو نفی اس بات کہتے ہیں. اور اس لا الہ الا اللہ کے حروف 12 بنتے ہیں. لا کے حروف 2، الہ کے 3، الا کے 3 اور اللہ کے 4، تو 4 6 10 اور 2 12 حروف بنتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ کثرت کے ساتھ کرے گا اللہ ان 12 حروف کے بدلے 12 مہینوں کے گناہ معاف فرما دے گا. بعض علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں. 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، تو 8 ہو گئے. اور انسان کا دماغ، انسان کی زبان، انسان کا دل اور انسان کی شرمگاہ، 4 یہ ہو گئے، 8 اور 12. تو 12 اعضاء ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے. تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا اللہ سب اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بعض علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے الفاظ 4 ہیں. لا الہ الا اللہ 4 لفظ ہو گئے، اور محمد رسول اللہ 3 الفاظ یہ ہیں، تو 4 اور 3 7 الفاظ ہو گئے. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. قرآن مجید میں اللہ 7 ابواب. اب جہنم کے 7 دروازے اور ہمارے اس کلمہ طیبہ کے 7 الفاظ. تو جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اللہ ہر لفظ کے بدلے جہنم کے ایک دروازے کو بند کرتا ہے، سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
اب یہ جو لفظ ہے نا لا الہ الا اللہ، چونکہ آپ حضرات ذاکرین ہیں اور تحلیل کا سبق بھی کرتے ہیں، تو ذرا اس کے معرف سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق روحانی دنیا کے ساتھ ہے، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق جسمانی دنیا کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد رسول اللہ کا معنی ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجانا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ انسان کے جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی بات ہے، محمد رسول اللہ یہ ظاہر کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد رسول اللہ کا معنی کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ یہ ہے اللہ کو ماننا، اور محمد رسول اللہ ہے اللہ کی ماننا۔ لا الہ الا اللہ منشائے الہی پہ چلنے کا نام ہے، اور محمد رسول اللہ منشائے نبوت پر چلنے کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اس کلمے میں جلال ہے، اور محمد رسول اللہ کے کلمے میں جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی ہے، اور محمد رسول اللہ کا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا یقین بدر میں سکھایا گیا، اور محمد رسول اللہ میں کامیابی کا یقین احد میں سکھایا گیا۔ لا الہ الا اللہ یہ جڑ کی مانند ہے، جڑ زیادہ ہو اور مضبوط ہو تو درخت بڑا اچھا ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا تعلق شاخوں کے ساتھ ہے۔ شاخیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا سایہ زیادہ ہوتا ہے اور پھل زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی مثال پاسپورٹ کی مانند ہے، اور محمد رسول اللہ کی مثال اس پاسپورٹ پہ لگے ہوئے جنت کے ویزے کی مانند ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور محمد رسول اللہ میں ہمارا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ تو گویا دو ہستیوں سے ہمارا واسطہ ہے، ایک وہ ہستی جو ارحم الراحمین ہے، اور دوسری وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے۔ شاعر نے کہا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم دیانے دو کریم۔ اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، میں ہزار شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دو کریموں کے ساتھ واسطہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ذرا سن لیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا، ساری مخلوق میں۔ لہذا مخلوق میں جہاں محبت نظر آتی ہے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، بھائی بھائی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، دو دوستوں کی محبت، جہاں محبت آپ کو نظر آتی ہے یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ جو ایک حصہ تھا وہ کوہ ہمالیہ پہاڑ کی مانند تھا، پھر اس کو ریت کے ذرات میں اللہ نے تقسیم کر کے ریت کا ایک ایک ذرہ ہر ایک کے دل میں ڈال دیا۔
تو دنیا میں جو محبتیں نظر آتی ہیں وہ ریت کے اس ذرے کی مثال ہے. تو جب ریت کا ایک ذرہ اتنی محبت دیتا ہے تو پھر پورا ہمالیہ پہاڑ کتنا ہوگا، اور جس پروردگار کے پاس 100 حصے رحمت کے ہوں گے اس کی رحمت کا کیا حال ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. ذہن میں بات آتی ہے کہ 2 نام بنانے کا کیا مقصد تھا. اب آپ بات ذرا سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ 2 صفتیں الگ الگ ہیں. ایک صفت ہے مالدار ہونا اور دوسری صفت ہے بندے کا سخی ہونا. ایک بندہ مالدار تو بہت ہو، کنجوس مکھی چوس ہو تو مال کا کیا فائدہ. اور ایک بندہ اگر سخی بہت ہو مگر اس کے پلے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے گا. تو مزہ تو تب ہے کہ جب مال بھی بے حد و حساب ہو اور سخاوت بھی بے انتہا ہو. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کا معنی یہ کہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں. جہاں تک کسی کی نظر جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ہی نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے. اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. اور رحمان کا مطلب وہ ذات کہ جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے. کافروں کو کون اولاد دیتا ہے؟ کافروں کو مال کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ تو اللہ وہ ذات ہے جو اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، وفاداروں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رحمت بھی بے انتہا ہے اور اس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. تو 2 نام تھے الرحمن اور الرحیم. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کا درس دیتے تھے اور پورا شہر ان کا درس سننے کے لیے آتا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا اور درس دیتے دیتے 18 سال گزر گئے. اب 18 سال بڑی لمبی مدت ہے. 18 سال کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میں سامعین کو اللہ کے جلال کے بارے میں ہی بتاؤں. چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جلال پر بیان کیا. اب وہ جلال کا بیان سن کے تو مجمع کے اوپر تو عجیب حالات، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، کچھ فوت ہو گئے، جنازہ اٹھایا گیا. اب جب کچھ لوگ مر گئے، فوت ہو گئے، تو اللہ نے الہام کیا عبدالقادر جیلانی تو میرے بندوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے عرض کیا، اے اللہ میں نے 18 سال آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ عبدالقادر جیلانی کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ جس پروردگار کی رحمت کا یہ حال ہے کہ 18 سال کوئی بیان کرے تو بھی وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس رحمت کے حد و حساب کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ کیا. بات ذرا غور سے سننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب کو رسوا نہیں فرمائیں گے. رسوا کو کہتے ہیں انگریزی میں لیٹ ڈاؤن ہونے دینا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اب یہ اللہ کا وعدہ ہے. چنانچہ امت گناہ گار ہے تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے جب امت کے گناہ کھلیں گے تو نبی علیہ السلام کو تو بہت اس وقت جو ہے وہ پریشانی ہوگی. تو اللہ نے اس کا علاج یہ کیا کہ دنیا میں ہی گناہوں کے بخشنے کا انتظام کر دیا. آپ ذرا غور کریں،
کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کے گناہ معاف. ایک فرشتہ ہے جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اسی وقت ایک نیکی لکھ لیتا ہے. ابھی اس نے کیا کچھ نہیں، صرف ارادہ کیا ہے. اب گناہ والا فرشتہ تو ماتحت ہے، وہ پوچھ نہیں سکتا. پوچھے بھی تو وہ کہتا ہے جی نیکی کا ارادہ کیا اس لیے میں نے نیکی لکھ لی. اگر یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ گناہ نہیں لکھ سکتا. اس کو نیکی والے فرشتے سے جو اس کا افسر ہے اجازت لینی پڑتی ہے. تو نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ لی گئی، گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جاتا. گناہ والا فرشتہ پوچھے بھی صحیح کہ جی میں لکھ لوں اس کے گناہ کا ارادہ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کر تو لیا ہے لیکن کیا تو نہیں نا، اس لیے تو ہم ابھی نہیں لکھ سکتے. حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے. جب کر لیتا ہے تو فرشتہ پھر پوچھتا ہے جی اب تو اس نے گناہ کر لیا میں لکھ دوں. تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے تجھے جلدی کیا پڑی ہے، صبر رکا، تھوڑی دیر صبر کر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرواتا ہے. اگر وہ بندہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نادم اور شرمندہ کا کیا مطلب کہ گناہ تو کر لیا اپنے نفس کے جذبات میں آ کے، پھر بعد میں کرنے کے بعد خیال آیا یار میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو ندامت کہتے ہیں. اور الندم توبۃ، یہ ندامت ہی انسان کی توبہ ہوتی ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہیں پیش آتی. اور اگر بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مومن سو جاتا ہے تو اس وقت تو فرشتوں کو اعمال لکھنے کا کام نہیں ہوتا. تو پھر نیکیوں والا فرشتہ ہر نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے. ہر نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اب یہ انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے. کیوں کیا؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، ان کو دھو دیا جائے دنیا میں، تاکہ قیامت کے دن ان کے گناہ پیش ہی نہ ہو سکیں. پھر اس پر ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں اور زمین کے اندر چونٹیاں، ان کو حکم دے دیا کہ تم میرے ایمان والے بندوں کے لیے استغفار کرو. مومن اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مچھلیوں کے، چیونٹیوں کے اور پرندوں کے استغفار کو بہانہ بنا کر مومن کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اس سے بھی ایک اوپر کی بات کہ آسمان پر فرشتے ہیں جن کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. ان ان گنت فرشتوں کو اللہ نے حکم کیا کہ تم مومنوں کے لیے استغفار کرو. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور زمین کے گناہگاروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کو بہانہ بنا کے اللہ مومنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے اور اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ میں نے بندے کو گناہ بچنے نہیں دینا. جیسے ماں ہے نا کہ بچے کے جسم پر کوئی داغ دھبا پسند نہیں کرتی، ذرا سی کوئی چیز لگی ہو فوراً اس کو نہلا دیتی ہے، دھو دیتی ہے. اللہ کی رحمت بھی ایسے ہی ہے کہ بندے نے اپنے دل کو سیاہ کیا، اللہ فوراً اس کے دل کو صاف فرما دیتے ہیں. پھر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کو بہانہ بنا کر اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ بیمار ہو کے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ نہانے کے بعد میل کچیل سے پاک صاف ہو گیا تھا. پھر دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ چراغ جل رہا تھا وہ چراغ بجھ گیا،
اس چراغ کے بجھنے پر بندے کے دل کو تھوڑا سا ارمان لگتا ہے کہ بجھ گئی روشنی. وہ جو چھوٹا سا ارمان لگا اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے کی 2 جیبیں تھیں. اس نے اپنی گھر کی چکنجی ایک جیب میں ڈالی. جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسری جیب میں کنجی نہیں تھی. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک مینٹل شاک لگا, صدمہ, وہ میری چابی کہاں گئی. پھر اس کو دوسری جیب میں چابی مل بھی گئی. یہ جو تھوڑی دیر کا صدمہ ہے اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر ایک دوست کی دعا کے بدلے اللہ دوسرے دوست کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جمعہ کے دن جو اہتمام کے ساتھ بندہ جمعہ پڑھتا ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے پر پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر رمضان مبارک ہمارے بہت قریب آ گیا. جو بندہ رمضان مبارک کے روزے اچھی طرح سے رکھے, تراویح اچھی طرح سے رکھے, رمضان مبارک کو اس طرح اہتمام کے ساتھ گزارنے سے اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر جب عید کے دن مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, سب جانتے ہیں, مگر وہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیوں آ گئے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے اور مزدوری کی, اب یہ آپ سے اس کی اجرت لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عبادی و امائی, میرے بندوں اور میری بندیوں, تم نے رمضان کے روزے رکھے, تراویح پڑھی, اس کی وجہ سے قوموا مغفورا لکم, تم کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے, میں نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو عید کی نماز پڑھنے پر پوری زندگی کے گناہ معاف. اسی طرح کوئی بندہ حج یا عمرہ کر کے آتا ہے تو اس کے بھی پوری زندگی کے گناہ معاف. راجع کیوم ولدت امہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج عمرے سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. جیسے پیدائش والے دن گناہوں سے پاک تھا, اس طرح اللہ اس کو پاک کر کے واپس لوٹا دیتے ہیں. پھر ایک اور بات دیکھیے, عورت اگر اپنے خامن سے حاملہ ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوتا ہے اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر وہ عورت 9 مہینے حمل کے گزارتی ہے تو بچے کی ولادت ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس لمحے بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ دوسری مرتبہ پھر زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر وہ عورت اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اس کا خیال رکھتی ہے, حتیٰ کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بولنے لگتا ہے. اگر یہ بچہ بولنے لگے اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالا تو اس بچے کے اللہ کا لفظ نکالنے پر اللہ اس کی ماں اور باپ دونوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو واقعی دل کہتا ہے کہ اللہ آپ کی رحمت تو تلی ہوئی ہے کہ میں نے ان کے گناہ رہنے نہیں دینے. ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں اور بچیں, لیکن اللہ کی رحمت بھی اپنے جوش میں ہے. پھر سکرات موت جو انسان پر طاری ہوتی ہے, موت کے وقت تکلیف تو ہوتی ہے نا, اس پر گناہ معاف. پھر قبر میں جو ضبط قبر پیش آتا ہے اس پہ بھی مومن کے گناہ معاف. پھر قیامت کے دن جو خوف ہوگا اور دہشت ہوگی اس پر بھی انسان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. اگر ان تمام کے باوجود اگر کوئی امتی ایسا ہے کہ جس کے گناہ بچ گئے اور پھر وہ گناہ لے کر آیا تو اللہ نے اس کے لیے بھی سبب بنا دیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک امتی آئے گا جس کے گناہوں کی بہت لمبی لسٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے گرد نور کی کنات جس کو کہتے ہیں نا چادر تان دیں گے تو مخلوق اسے نہیں دیکھ سکے گی. پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, سارے گناہ گنوائیں گے. وہ تسلیم کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ سوچے گا آج میں جہنم سے بچ نہیں سکتا. اللہ آخر پر فرمائیں گے
تو گناہ بھی کرتا تھا اور معافیاں بھی مانگتا تھا. ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی, آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. پھر جب رحمت کا پردہ ہٹے گا تو اس بندے کے نام اعمال پہ لوگوں کی نظر پڑے گی, کوئی ایک بھی گناہ درج نہیں ہوگا. تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے, شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہوگا جس نے معصوم زندگی گزاری, کوئی گناہ ہی اس نے نہیں کیا, حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کے گناہ گار امت ہی ہوگا, مگر اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے 100 حصے رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا. اب بتائیں, ایک ماں جس کو ایک ریت کا ذرہ ملا ہے رحمت کا, وہ بچے کو دھوپ میں کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتی, آگ کے قریب جاتے نہیں دیکھ سکتی, تو جس پروردگار کے پاس کو ہمالیہ نہیں, یہ تو ایک حصہ تھا, 100 حصے اللہ کے پاس رحمت کے ہیں. اس 100 حصے رحمت کے ساتھ اللہ اپنے مومن بندے کو جہنم میں کیسے جائے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 2 بندے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ بھائی تم نے گناہ کیے اور غفلت میں زندگی گزاری, جاؤ جہنم میں. اب ان میں سے ایک جو ہوگا وہ تو جہنم کی طرف تیز چلنا شروع کر دے گا, جس کو کہتے ہیں نا برسک واک کرنا, تیزی سے چلنا, وہ تو دوڑ ہی لگا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے, میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا تو بھاگ ہی پڑا. یا اللہ میں نے یہ سوچا زندگی میں تو آپ کے احکام ماننے میں نے غفلت کی, آج آپ کا آخری حکم ہوا جاؤ جہنم میں اس حکم پر تو عمل کر لوں, اس لیے میں بھاگ پڑا. اللہ فرمائیں گے اچھا میرے حکم کا اگر اتنا مقام تیرے دل میں ہے, چل میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. لیکن دوسرے بندے کو جب حکم ہوگا جاؤ جہنم میں, تو وہ 2-4 قدم چلے گا اور پھر پیچھے دیکھے گا, پھر 2-4 قدم چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا. اللہ اس کو بھی بلائیں گے, میرے بندے میں نے تجھے حکم دیا جاؤ جہنم میں, تو 2-4 قدم چلتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ میں پوری زندگی آپ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا, اگر کہ آپ نے حکم دیا جاؤ جہنم میں تعمیل میں 2 قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا, شاید آپ کو ترس آ جائے. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میری رحمت کا تجھے اتنا بھروسہ ہے, چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا نزول ہوگا. پھر قاری مطیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا ظہور ہوگا رحمت کا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگنے لگ جائے گی شاید آج مجھے بھی معاف کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو گناہگاروں میں تقسیم کریں گے. اب گناہگاروں میں رحمت تقسیم کیسے کی جائے, تو ایک شاعر نے ایک عجیب و غریب آئیڈیا دیا. شوگر کی وجہ سے میرا منہ خشک ہو جاتا ہے اور میرے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے, تو یہ ڈاکٹر حضرات ساتھ ہیں, یہ ایک ایک گھونٹ پانی دیتے ہیں لوبریگیشن کے لیے. تو ایک شاعر نے ایک عجیب آئیڈیا دیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کو تقسیم کریں گے اپنے بندوں میں, تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کس قانون کے مطابق رحمت تقسیم کریں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ جس کے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس کو رحمت میں سے اتنا زیادہ حصہ دے دیا جائے. اور اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر قیامت کے دن عجیب معاملہ ہوگا. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے, بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے, مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں. وہ کرشمے شان رحمت دکھائے روز حشر,
چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں۔ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ جو بے گناہ لوگ ہوں گے نا وہ بھی چیخ کر کہیں گے فرشتوں تم تو سب رحمت گناہ گاروں میں لٹا رہے ہو، میں بھی گناہ گار ہوں، مجھے بھی حصہ دے دو۔ اب ارحم الراحمین کی رحمت کو تو ہے یہ معاملہ۔ اب دوسری ہستی ہے رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ اور بھی عجیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ کو دیکھتی ہوں آپ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور یا رب امتی کہتے رہتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا عائشہ میں ساری زندگی یا رب امتی کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ جب میری موت کا وقت آئے گا میں اس وقت بھی یا رب امتی کہوں گا، اور قیامت کے دن جب سب انبیاء بھی نفسہ نفسی پکار رہے ہوں گے میں اس وقت بھی اللہ کے سامنے یا رب امتی امتی ہی کا رٹ لگاؤں گا۔ تو جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی ہے کہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر اور دہشتناک ماحول میں بھی اپنے امتیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ سوچئے ان کی کتنی رحمت کا معاملہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آیت اتری اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا۔ آپ کسی برتن میں دودھ لینے جائیں نا اور دینے والا اس کو اوپر کنارے تک بھر دے تو لینے والا کہتے ہیں جی بس بس بس، کیونکہ اب وہ نیچے گرنے کی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے محبوب کو اتنی رحمت سے نوازیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بس بس کرنے لگ جائیں گے۔ اے میرے محبوب اللہ تجھے اتنا حصہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ وہ تھا ارحم الراحمین کا معاملہ، اور یہ ہے رحمت للعالمین کا معاملہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ میری امت کے گناہوں کو معاف تو فرمائیں گے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے، تو آپ اپنی رحمت کا بھی تو معاملہ دکھائیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم سے ایک لپ بھر کے نکالوں گا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوں گے ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب جب اللہ نے وعدہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی خاص نظر ہے، آپ اور دعا کیجئے، اللہ رحمت کا اور اظہار فرما۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر آپ جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لف کتنی بڑی ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر میں جانتا ہوں اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لف کتنی بڑی ہوگی، لیکن اگر اوروں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو تمہارا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ نے وعدہ فرمایا میں 2 لپیں بھر کے نکالوں گا اور ان لوگوں کو جنت عطا فرما دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر پلاؤ پکا ہوا ہو نا اور میں اپنی دونوں ہتھیلیوں سے یوں بھروں تو ہزاروں کی تعداد میں چاول تو میری لپ میں آ جائیں گے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا بندہ ہے جس کی لپ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ہوتی ہے مرغہ مشین جو مٹی اٹھاتی ہے، اگر وہ لپ بھرے تو میرے خیال میں لاکھوں دانے تو اس کی لپ کے اندر آ جائیں گے، حالانکہ وہ ایک چھوٹی سی مشین ہے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی۔ اربوں کھربوں لوگ ایک لپ میں اللہ جہنم سے نکالیں گے، انہیں جنت عطا فرمائے۔ جب اللہ نے 2 لپوں کا وعدہ کیا تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا اے اللہ کے قسم اور دعا کیجئے امت کا فائدہ ہو جائے گا۔
چنانچہ نبی صاحب نے پھر دعا کی، اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپیں بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا۔ ابو بکر صدیق لانو کا بھی دل خوش ہو گیا اور عمر لانو کا بھی دل خوش ہو گیا اور نبی علیہ السلام کا بھی دل راضی ہو گیا۔ اب آپ بتائیں اللہ کی رحمت کا ایسا ظہور ہوگا قیامت کے دن، اور یہ کس لیے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ پھر نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بہت گرمی ہوگی، بہت دہشت ہوگی، بہت خوف ہوگا، مگر میں آپ کی امت کے لیے ایک ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دوں گا، ان کو وہاں ٹھہرا دوں گا، ان کو دھوپ گرمی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ وہ ایئر کنڈیشن کمرہ کون ہوگا؟ اے میرے محبوب صاحب وہ میرے عرش کا سایہ ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں 7 بندے آتے ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور بہت سی اور حدیثوں میں بھی ایسے بندوں کا تذکرہ ہے۔ اب اگر ان تمام کو یکجا کیا جائے تو ذرا سن لیجئے کون کون بندے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجمع میں سے ہر بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سب سے پہلے امام عادل، جو بندہ حکمران ہو اور عدل و انصاف کی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اب اس مجمع میں مجھے لگتا ہے آدھا مجمع تو عرش کے سائے کے قابل بن جائے گا، کیونکہ نوجوان گرم خون آج بھی آپ دیکھیں سنتیں سجا کے اللہ کے سامنے اس کی بخشش اور رحمت لینے کے لیے یہاں آیا بیٹھا ہے۔ پھر تیسرا، جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یہ جو ذاکر اور صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دھیان مسجد کی طرف ہی رہتا ہے، ایک نماز پھر دوسری نماز پھر تیسری نماز۔ تو نوجوان تو پہلے ہی عرش کے سائے میں آ گئے تھے، اب اللہ نے بوڑھوں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ پھر وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔ اب جو مرید کو شیخ سے محبت ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ مرید اور پیر دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ معیار لکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پورا مجمع قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر نبی رسول نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور کسی کو پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر دعا مانگے اور اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ کتنے مرد کتنی عورتیں ایسی ہیں ظاہرہ غفلت کی زندگی ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے نماز کے بعد، تہجد کے بعد، دن میں، رات میں بندے کا دل بھر آتا ہے اور بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا مرد اور ایسی عورت جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ پھر کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف بلائے اور عورت کہنے میں اللہ سے ڈرتی ہوئی انکار کر دے، تو یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی۔ یا کوئی عورت مرد کو بلائے اور انسان مرد گناہ کر انکار کر دے، تو یہ مرد بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور مقروض جو ہے وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، اور قرضہ دینے والا اس کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم سہولت سے دے دینا، میں سختی نہیں کرتا، تو مقروض کو سہولت کا ٹائم دینے والا یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریبوں کے لیے تو اللہ نے راہ ہموار کیا ہی تھا، امیروں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ تو مقروض کو سہولت کا ٹائم دینے والا یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ غریبوں کے لیے تو اللہ نے راہ ہموار کیا ہی تھا، امیروں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیا۔ پھر جو بندہ تجارت میں سچ بولتا ہے تو سچ بول کر تجارت کرنے والا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔
پھر رات کے اندھیرے میں جو بندہ مسجد میں چل کے جاتا ہے فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے، یہ بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، ہمارے گھروں میں بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا جو یتیم ہو گیا تھا یا ماں فوت ہو گئی تھی تو دوسرے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنے والا بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر جس بندے کی طبیعت ہوگی نا جلدی معاف کرنے کی، کہ دوسرے سے غلطی ہو گئی، وہ غصہ نہیں کرتا، جلدی معاف کر دیتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو دوسروں کو دنیا میں جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن جلدی معاف فرمائیں گے اور اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتہ داریوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ماموں، چچا، پھوپھی، رشتہ داری جو قریب کی ہوتی ہے، خون کی رشتہ داری، ان سے تعلق بنا کے رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کرنے والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بیوہ عورت جو چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، مگر بچے چھوٹے ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ میں شادی کر لوں گی، میرے بچے رول جائیں گے، ان کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہوگا، وہ بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی، اس بیوہ عورت کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جاگا، رات اسے جاگ کر گزاری یا رات کا کچھ حصہ جاگ کر گزارا، اس کو اللہ کے راستے میں جاگنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ جو رشوت نہیں لیتا، افسر ہے مگر رشوت نہیں لیتا، رشوت نہ لینے کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ کاروباری ہے مگر سود کا کام نہیں کرتا، تو سود کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ غمگین ہے تو دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہ بڑا غمگین ہے، وہ اس کا تھوڑا سا تسلی دے دیتا ہے، دو بول دیتا ہے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ جو غمگین کا غم دنیا میں ہلکا کرے گا اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ کتنی عورتیں، مائیں، بہنیں، وہ تو سیدھی عرش کے سائے کے نیچے۔ کون ہے جو بھائی کو غمزدہ دیکھے اور بہن تسلی نہ دے، بیٹے کو غمزدہ دیکھے اور ماں تسلی نہ دے، باپ تسلی نہ دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمت ہے کہ میرے محبوب کی امتی سارے کے سارے ایئر کنڈیشن کمرے میں جائیں، ان کو تو قیامت کے دن کی دھوپ کا اثر ہی نہ لگے۔ جیسے پہلے وقتوں میں مائیں دعا دیتی تھی نا، بیٹا تینوں تے تتی واہ بھی نہ لگے، گرم ہوا بھی نہ لگے۔ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے امتیوں کو قیامت کے دن گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا، میں ان کو عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے گا، جتنے نوجوان جوانی میں چہرے پہ سنت کو سجاتے ہیں، یہ سنت کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، اس عمل پر اللہ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آخری چیز نبی اسلام نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا خاص معاملہ کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے صدقے امت کے لیے بخشش کا معاملہ آسان فرما دیا۔ شاعر نے کہا، آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں
ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت ہی تو ہیں، اس امت کی نسبت سے اے اللہ ہمیں قیامت میں معاف فرما دے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے نا، وہ تو رحمت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عجیب بات ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو نا پھر بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جس بندے سے اللہ ناراض ہو اگر اللہ اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تو جس بندے سے اللہ خوش ہوں گے راضی ہوں گے اس کو کیسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہو۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی بندے کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اچھا گمان ہو۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ کیوں جی بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک فکرہ یاد کیجئے، فکرہ یہ یاد کرنے والا ہے، اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ اللہ جتنی بڑی تیری ذات، ذرا اس کو اونچی آواز سے کہہ دیجیے، اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ میری اتنی تیرے ساتھ آس امید زیادہ ہے کہ تو رحمت فرمائے گا اور ہمارے اوپر کرم کا معاملہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو نکاح ہے نا یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، کہ بیٹی کی طرف سے وکیل جو ہے ایجاب اور جو دلہا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، قبل تو کہتا ہے۔ تو ایجاب و قبول کے بعد دلہا اپنی دلہن کو لے کے اپنے گھر جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ایمان ہے نا یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایجاب و قبول ہے، لہذا جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کو کلمے کی برکت سے اپنے گھر جنت عطا فرمائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں کا حساب لو اور حقوق العباد کا حساب پہلے لو۔ جو ایک دوسرے کو دل آزاری کی، ایک دوسرے کی غیبت کی، الزام تراشی کی، یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ تو حقوق العباد کا حساب لو۔ چنانچہ حقوق العباد کا حساب ہو جائے گا۔ جس نے برا کیا ہوگا تو دوسرے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ کلیئر ہو گیا تو پھر فرشتے کہیں گے اللہ ہم نے ایمان والوں کے حقوق العباد کا حساب لے لیا، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے اب میرے حقوق کا مسئلہ پیچھے رہ گیا، مجھے اپنے ایمان والوں سے حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے جنت چلے جائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کافر حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہوتا اور آج اس کلمے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دیتے۔ تو یہ کلمہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ یہ عنوان آج میں نے کیوں چنا؟ اس لیے کہ دجالی فتنے کا دور ہے اور کفر نے ایسا الٹا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے شرماتے ہیں۔ عورتیں ایسی نافرمان بن گئی ہیں، کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ بھئی تمہارا جسم کہاں سے آ گیا؟ تم نے اپنی مرضی کی آنکھیں بنائی تھیں، اپنے مرضی سے کان بنائے تھے۔ اگر اللہ تمہارا دماغ نہ بناتا تم پاگل ہوتی، اللہ تمہیں آنکھیں نہ دیتا تم اندھی ہوتی، اللہ گویائی نہ دیتا تم گنگی ہوتی، اللہ تمہیں صحت نہ دیتا تم بیمار ہوتی، اللہ تمہیں کھانا نہ دیتا تم بھوکی ہوتی، اللہ لباس نہ دیتا تم ننگی ہوتی، اللہ تجھے مال نہ دیتا تو بھکارن ہوتی، اللہ تجھے صحت نہ دیتا تو بیمار ہوتی۔ آج اللہ نے اگر تجھے علم دیا تو پڑھی لکھی کہلاتی ہے، ورنہ تو جاہل ہوتی۔ یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہے یہ میرے مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ لہذا آج کے دور میں
یہ ٹاپک سمجھانا ضروری ہے کہ جو ہے ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، یہ جسم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب میں اپنے دو بزرگوں کی بات پر اپنے اس بیان کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس بات کو سن کر اللہ کو خوشی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ ساری امتوں کو اس کا حکم ملا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور اس امت کو ملا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اس کے ساتھ پکے رہیں اور کلمے پہ ہونے کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ایمان عطا کیا، ہم اس ایمان کی دولت ملنے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو تقویت الایمان ایک کتاب ہے، اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، شیطان، دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں جیسے فرعون، حامان، نمرود اور شیطان۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہوں کا ارتکاب کر لے مگر توحید کے اوپر قائم رہے تو اس کے بھی اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سارے گناہوں کو کوئی کر لے مگر توحید پر پکا رہے، لا الہ کی گواہی دیتا رہے، اللہ اس کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس سے ایک اور عظیم عبارت ہے جو امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ بخش دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسی ہوتی جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کی لذت لیتا رہوں۔ تو جن کے تحلیل کے اسباق ہیں وہ خوش نصیب سالکین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا ذکر انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائے اور قیامت میں اس کلمے کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے مراقبہ کریں گے۔ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
عمل بے سہارا ہی نہیں ہے توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی رحمت اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے رحمت اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اس کے سوائے جھکائے کہیں پر بشر جبیں اس کے سوا جھکائے کہیں پر بشر جبیں یہ بات کبریا تو گوارا تو گوارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح آقا نکل کہاں یہ ہمارا محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح اپنے کسی عمل بے سہارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجیے سبحان ربی العظیم الوہاب اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مالک، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مالک آپ بھی انکار نہ کیجیے۔ اے اللہ جو مانگ رہے ہیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کی محبت چاہتے ہیں، آپ کا تعلق چاہتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحمت کا نظر فرما۔ اے اللہ آپ کو آپ کی خدائی کا واسطہ ہمیں جدائی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ غفلت کی زندگی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو اور آپ اکیلے غنی ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور آپ غنی ہیں تو ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے امیروں کو دیکھا ہے رمضان مبارک کے قریب غریبوں کو بڑے بڑے رمضان پیکج دے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے عملوں سے تو جنت کے جانے کے قابل نہیں، لیکن آپ اپنی رحمت سے اگر فیصلہ فرما دیں تو اللہ ہمارے لیے بھی جنت جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر کرم کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں دور قریب سے چل کے آئے اس امید کے ساتھ کہ دعائیں مانگیں گے اور قبول ہوں گی۔ اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ ہم پہ ترس کھا لیجئے، اللہ ہم پہ کرم کر دیجئے، میرے مولا ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہماری مرادیں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی اور در بھی تو نہیں، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ اکیلے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ اللہ ہماری حاجتیں پوری کر دیجئے، ہمارے مشکلوں کو آسان کر دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو جوان العمر بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کو خاوند و بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو طلباء طالبات ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، اور اے اللہ سب کو علم نافع عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ پروردگار عالم آپ نے اپنی امانت کو پہاڑ کے سپرد کیا، اس نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کر لی، پھر آپ نے وہ امانت انسان کو سپرد کی، ہم ظلم اور جہول جو ٹھہرے ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پہاڑ نے معذرت کی تھی اس کو تو آپ کی تجلی نصیب ہو گئی اور ہم کلمہ پڑھنے والے اس تجلی سے محروم رہ جائیں۔ اے اللہ اس مجمع پر بھی اپنی رحمت کی تجلی فرما دیجئے، ایک کرم کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اور ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں اور اس بات پہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی پوری جوانی اسی دھن میں گزاری کہ مجھے اللہ آپ کا دیدار چاہیے، آپ کا دیدار چاہیے۔ میں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں۔ اے اللہ میں نے شہروں کے سفر کیے، ملکوں کے سفر کیے اسی دید میں کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اب بڑھاپا آ گیا ہے، بیماریاں غالب آ گئی، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی۔ اے اللہ اب میں اس دعا کو اتنا زیادہ نہیں مانگتا، البتہ ایک اور دعا غالب آ گئی ہے۔ اے اللہ اس کو پورا کر دیجئے، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ زندگی میں ایک
ایک مرتبہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اے اللہ، ایک مرتبہ اللہ، ایک مرتبہ اے اللہ، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے اے اللہ۔ یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے۔ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، مگر آپ بھی تو رحیم اور کریم ہیں۔ اللہ مجرموں کو بخش دینا آپ کی شان غفاری ہے۔ اللہ مہربانی فرما دیجئے، آج گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے۔ اس مجمع میں جو بھی لوگ ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورت، اے اللہ سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اور سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے اور سب کو خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ اس خانقاہ کو مزید دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت شاہ صاحب جس محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما اور حضرت قریشی کے فیضان کو اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اور ان کی اولاد کو اللہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب